کیا مزارات پر جانا واقعی شرک ہے؟ جب کعبہ کو چھونا عبادت ہے تو مزار کو چومنا کیوں بدعت کہلاتا ہے؟ کیا کعبہ کی پتھروں کی دیوار کو سجدہ جائز اور مزار کو بوسہ ناجائز ہے؟ اگر اللہ کے حکم سے پتھر سجدے کے لائق ہو سکتے ہیں تو اولیاء کی تعظیم کیوں قابل اعتراض ہے؟ یہ سوالات صرف اختلافی مسئلہ نہیں بلکہ عقیدے محبت اور فہم دین کا آئینہ ہے۔ ہم میں سے اکثر نے خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے سجدے کرتے دعائیں مانگتے لوگوں کو دیکھا ہے اور خود بھی شاید ویسا لمحہ جیا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کی قبول پر حاضر ہو کر تعظیماً بوسہ دے کر اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہوں، کیا وہ مشرک ہو گئے؟ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو حقیقت کی تلاش میں ہیں اور ان کے لیے بھی جو جلد بازی میں فتوے لگا دیتے ہیں۔ پیر افگولہ شریف اور معروف روحانی بزرگ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جو لوگ بزرگان دین کے مزارات پر جانے اور بوسہ دینے کے خلاف ہیں وہ یہ مضمون پڑھ کر بہت خوش ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ چونکہ یہ قول حق تھا اس لیے اس کا چھپانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ اپنے جد امجد حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کی تعلیمات سے حاصل ہوا اور بحمداللہ ہم اسی پر کاربند ہیں اور رہیں گے۔ جو لوگ بزرگان دین کے مزارات پر صرف اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے اور ان کے طفیل ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، تعظیماً ان کے مزار کا بوسہ لیتے ہیں یا وہاں دعا کرتے ہیں یا ان کی خدمت میں اپنا کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو اس میں قطعاً کوئی قباحت نہیں اور نہ ہی شریعت مطہرہ میں مذکورہ امور کے سلسلے میں ممانعت کا کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے۔ مشائخ کے مزارات کو بوسہ دینا قبر پرستی نہیں ہوتی، کسی شے کا پوجنا اور عبادت کرنا اور فعل ہے اور اس کی تعظیم و تکریم دوسری بات ہے۔ ہم لوگ جب ایسے مقدس مقامات پر حاضر ہوتے ہیں تو خدا گواہ ہمارا مقصد ان مقامات کی پرستش ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ہم کسی صاحب قبر کو مستقل متصرف مانتے ہیں، بلکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی عبادت و اعمال صالحہ کے تو فیض ہمارے نامہ سیاہ پر اپنا قلم عفو پھیر دے گا۔ اور اگر اسے بھی قبر پرستی ہی کہا جائے تو پھر یہ بھی بتانا ہوگا کہ جو لوگ بیت اللہ میں جا کر دور سے سجدہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بیت اللہ پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے اور پتھر بھی یقیناً غیر اللہ ہے، پھر پتھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنے یہ سجدے کو جائز قرار دیا اور اپنی ہی عبادت کو جائز کیا۔ پتھروں کی جانب سجدہ کرنے یا ان کی طرح اپنا رخ عبادت بنا لینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخصوص پتھروں کی طرف سجدہ دینے کا حکم دیا اس لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، تو پھر بھی مانیے کہ اللہ تعالیٰ اگر غیر اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دے دیں تو اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کعبہ کے پتھر بھی تو ہماری طرح غیر اللہ کی صف میں آتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ کہیں گے کہ ہم کعبۃ اللہ میں حاضری کے وقت بظاہر دیوار کعبہ سے لپٹ کر رو رہے اور التجائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کعبۃ اللہ کی دیواروں میں چنے ہوئے پتھروں کو ہم اپنا معبود سمجھتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، تو آپ پھر ان لوگوں کے حق میں اس قدر
बद ज़न्नी से क्यों काम लेते हैं जो बुजुर्गान दीन के यहाँ और दीगर मकामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी देते और वहाँ अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते। क्या ऐसे लोग मुशरिफ होते हैं? हम तो मज़ारात औलिया पर ज़्यादा से ज़्यादा झुक जाते हैं, जबकि आप आज तक दीवार काबा में चुने हुए पत्थरों की जानिब, जो कि बहरहाल गैरुल्लाह हैं, सजदों पे सजदे किए जा रहे हैं। ऐसा करना अल्लाह ताला के हुक्म से ही सही, मगर ये हकीकत आपको तस्लीम करना ही पड़ेगी। आपके मस्जिद ज़ाहिरी तो चंद पत्थर ही है, वो मस्जूद लहू ना सही मस्जूद इलह तो है।